آپ الفیہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے دباؤ میں تو نہیں کہہ رہے, آپ کو کھلی اجازت ہے, کیمرہ دیکھ رہا, آپ سچ کہہ سکتے ہیں. نہیں عید الاضحیٰ ملی ڈاکٹر فہیم کو, تو آج اس کو تقریباً عید کو ہمارے 6-7 دن ہو گئے. تو اس عید پہ جو آپ نے سیزن لگایا اپنے مسالوں کا اور اسٹال لگایا, پچھلے سال جو 3-4 سال شوگر اور انسولین کے گزرے, کیا فرق پایا اپنی طاقت میں, توانائی میں, اپنی ورکنگ میں, کہ ایک فیملی کے لیے ایک حلال رزق کمانا اور بڑا محنت والا کام ہے آپ کا, جی سر, کیا چینج محسوس کیا آپ؟ یہ کہ فزیکلی اس بار کافی فٹ تھا, اور یہ کہ اتنی تھکن نہیں ہوتی تھی. پہلے یہ کہ بہت تھک جاتا تھا, ابھی یہ کہ اتنی تھکن نہیں. یہ بات آپ الفیہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے دباؤ میں تو نہیں کہہ رہے, آپ کو کھلی اجازت ہے, کیمرہ دیکھ رہا, آپ سچ کہہ سکتے ہیں. نہیں, یا ہماری پہلے کوئی بات نہیں ہوئی کہ ویڈیو میں کیا بات کرنی ہے, جی صرف اتنی ہوئی شوگر ختم ہو گئی ہے آپ کی, اور یہاں 14 دن لکھا گیا تھا, غلطی سے 6 دن میں ان کی شوگر ختم ہوئی ہے, 6 سے 7 دن میں. تو ہم نے کہا جب شوگر ختم ہو گئی ہے تو الحمدللہ آپ کو کیوں ہم زبردستی, کیونکہ ہم 3 سے 4 مہینے کا وقت بتاتے ہیں شوگر کے خاتمے کا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر مریض 1-1.5 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, مگر کچھ مریضوں پہ اللہ کی رحمت جلدی ہو جاتی ہے جو معصوم ہوتے ہیں آپ کی طرح. میری والدہ اب دنیا میں نہیں رہی, میری والدہ کو دیکھ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جنت کی اکثریت سادے لوگ ہوں گے. تو آپ کو دیکھ کے میری والدہ مجھے یاد آئی کہ آپ بڑے سادے آدمی مجھے محسوس ہو رہے ہیں اب تک. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے صدقے ہمارے بھی معاملات کو بہتر کرے. اور کیا کیا تبدیلی آئی جسم کے اندر؟ اور یہ کہ بس پہلے بہت تھک جاتا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ تھکن بھی کم ہو گئی, اور رات میں یہ کہ سب سے زیادہ سب رات میں ہوتا تھا کہ رات میں بار بار اٹھنا پڑتا تھا پیشاب کے لیے. اب یہ ہے کہ اتنا 1 سے 2 بار اٹھتا ہوں, وہ بھی میں خود اٹھتا ہوں, ظاہر آنکھ کھل جاتی ہے, ایک عادت سی بنی ہوئی ہے رات میں اٹھنے کی, تو اٹھ کے پیشاب. یعنی ازواجی زندگی میں بہتر آئی, ویسے طاقت آپ نے محسوس کی, جی اپنے ویسے کام اچھی طرح نبھا رہے ہیں, الحمدللہ جاب اچھی طرح کر رہے ہیں, چہرے پہ رونق الحمدللہ لوٹ کے آ گئی, ایک اچھی عید الاضحیٰ اپنے سیزن کے ساتھ گزار لی. ایلوپیتھک جو علاج کرایا 4 سال, وہ کیسے گزرے, کچھ اس حوالے سے نظر ڈالیں اور روشنی ڈالیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں جو لوگوں کا ایک کہنا ہے, اور اس وقت بھی لوگ کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ کہیں سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے, اور بہت سارے لوگ اس میں ہماری تواضع بھی کرتے ہیں, کوئی آم کی پیٹیاں بھی بھیج رہا ہوتا ہے بیچارہ, کوئی گفٹ کی چیزیں بھی دے رہا ہوتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے کہ یار یہ کیسے ختم ہو گیا, یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ کے یہ معاملہ ہو گیا, یہ ممکن نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا یا ڈاکٹر فہیم کی دوا کا کمال نہیں ہے, شفا اور بیماری اللہ تعالیٰ کا مینڈیٹ ہے اور وہی دیتے ہیں. اگر کسی کا ذرا سا بھی یقین ڈاماڈول ہوتا ہے کہ شفا ڈاکٹر فہیم یا ان کی دوا سے ہوئی, تو یہ شرک کے حصے میں آ جاتا ہے. ہم ہیلا وسیلہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو 4 سال انگریزی ادویات, اور جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ شوگر کا مرض ختم نہیں ہوتا, اس حوالے سے روشنی ڈالیں. 4 سال سر بہت ڈپریشن میں تھا, اور جب شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی اس وقت یہی سوچتا تھا کہ اب یہ انسولین جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہے گی. تو ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ انسولین تو نہیں چھوٹ سکتی کسی بھی صورت میں, آپ نے انسولین لگانا, اور شوگر کا مرض ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتے رہتا ہے. لیکن اب آپ نے ایک ویڈیو لگا لی, تو میں اس ویڈیو کے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا. جی کنٹینیو کریں. اس ویڈیو کے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا ڈاکٹر صاحب, اندر آ جائیں. جی کہ میں نے ڈاکٹر فہیم پہ بھروسہ نہیں کیا. میں نے ڈاکٹر فہیم کی ایک ویڈیو جو مدینہ شریف میں امت خضرا کے نیچے ڈاکٹر فہیم صاحب نے شوگر کے بارے میں بتائی, شوگر بڑھتی کیسے, ہوتی کیسے. جب اس ویڈیو کو سنا تو مجھے صرف امت خضرا کا خیال آیا کہ کوئی شخص اگر امت خضرا کے سائے میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ بات ایسی نہیں ہو سکتی. بس اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس ویڈیو کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا ہوں, اور میں نے ڈاکٹر فہیم کا اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا کہیں, لیکن صرف اس ویڈیو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے میں یہاں پر آپ کے پاس علاج کیا, اور الحمدللہ آج جو ہے وہ آپ کی, میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے کوٹ کروں گا. آواز اب نکلی ہے آپ کی, اس کا مطلب ہے دنیا کی تمام محبت اور تمام اپنی صحت بھی پیچھے, آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت آ گیا, الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کیا نا, آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کوئی مرض لا علاج نہیں, جب بھی کوئی مرض اتارا جاتا ہے اس کا علاج, جب اس پہ یقین کر کے کوئی علاج کراتا ہے تو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ جی ظالم نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے کا جب معاملہ ہوا انتقال کا, تو زوجہ فرماتی ہیں کہ ہر نبی کو اجازت ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں, اللہ جی جان ڈال دیں گے. بالکل ایسے ہی, مگر آقا جی اس قسم کو اپنی امت کی پرواہ تھی, بولا وہ دعا میں نے امت کے لیے رکھی.
تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنے دیتے کہ لا علاج امراض میری امت میں آئیں اور وہ اس مرض کے ساتھ ڈائلیسس کا شکار ہو جائیں، ایک دوا کھانا شروع کریں 10 بیماریاں پیدا ہوں، اس کی بھی دوائیں کھائیں، ایک دن گردے فیل ہو جائیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں؟ آقا جی سسم ہمیں ایسے لاوارث چھوڑ کے نہیں، ظاہری طور پہ بھی نہیں جا سکتے ظاہر طور دنیا پر سے، جبکہ ہمارا یقین ہے کہ آقا جی سسم کا معاملہ حدیث شریف ہے کہ ہتھیلی کا ہے۔ آقا جی سسم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ وقتی طور پہ دیکھ رہا ہوں یا اپنی عمر کے 60 سال دیکھوں گا یا 70 سال دیکھوں گا۔ اور کلمہ شریف بھی جب بھی مکمل ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، کے رسول ہے۔ تو ہیں انشاءاللہ، اور یہ اس کی ان کے ہونے کی ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ اور آپ کی بات پہ بس یہ بات آپ نے ایسے کر دی ہے کہ وہ جذباتی انسان ہو جاتا ہے کہ میری بھی آواز چینج ہوئی۔ خوشی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور آپ کی اس شوگر ختم ہونے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے صدقے آنے والے تمام مریضوں کا شفا کا معاملہ کرے۔ با خدا میری بھی دعائیں یہی ہوتی ہیں، اپنے لیے دعا میں بہت کم یا تقریباً نہ کرنے کے برابر کر رہا ہوتا ہوں، یا تو ہمارے پیر و مرشد کے لیے میری دعائیں ہوتی ہیں یا والدین کے لیے ہوتی ہیں یا کبھی کوئی فیملی کے معاملات ہوں تو ہوتی ہے، ورنہ تو مریض یا اللہ آنے والے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ آنے والے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ تو یہ خدا نبی کریم کا ایک معجزہ ہے، الحمدللہ شوگر کا مرض ختم ہو گیا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی، جو مریض علاج کروائے چاہے کہیں سے بھی کروائے، پہلے تو یہ ڈاکٹر فہیم کے پاس آنا ہے، آپ استخارہ کر کے آئیں۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ڈاکٹر فہیم کے بعد پتہ نہیں علاج ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے تو پہلے بھی بہت سارے حکیموں سے علاج کرایا، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، آپ اللہ جی سے مشورہ کریں، استخارہ کریں کہ ڈاکٹر فہیم کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، علاج کروانا ہے یا نہیں کروانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بات کو آگے رکھیں گے تو باخدا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس اختتامی نوٹ کے ساتھ، بہترین بات کے ساتھ، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گڈ نیوز آپ سے شیئر کرتا چلوں گا جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی، انشاءاللہ اب ہر جمعے کو جی ٹی وی پر، جو کہ ایک بڑا نیشنل نیوز چینل ہے، اس پر بھی مارننگ شو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ لوگوں کی محبت، پیار، اخلاق، اصرار، شفقت کہ آج جی ٹی وی والوں نے بھی رابطہ کیا، اور نہ صرف جمعے کو، شاید منگل کو جو شیخ گلزار صاحب کا ایک شو آتا ہے، اس کا ایک ٹوٹکو کا سیگمنٹ ہوتا ہے لاسٹ 15 منٹس کا، اس کے اندر بھی انوائٹڈ ہوں مہینے میں 4 مرتبہ، مگر 12 تاریخ کو میری دبئی کی فلائٹ ہے، دبئی کلینک کے لیے، اس کے بعد سعودیہ میں مدینہ کلینک کے لیے جانا ہے۔ آپ لوگوں نے اسی طرح لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے، آگے چیزوں کو فارورڈ کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت ایک دفعہ پھر شکریہ مریضوں کو بھیجنے کا، ہم پر اعتماد کرنے کا، اور یہ موذی امراض چاہے وہ شوگر ہو، ڈائلیسس ہو، گردے کے امراض ہو، تھائرائڈ کے امراض ہو، بانجھ پن ہو، بے اولادی ہو، یا اور دیگر امراض ہو، کولیسٹرول ہو، بلڈ پریشر ہو، فالج ہو، پیرالائزیشن ہو، ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کے لیے جو ہم ایک جہاد لڑ رہے ہیں، سادہ سا فقیر سا آدمی ہوں، اس میں ساتھ دینے کا آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔